اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہمارا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اس ٹاپک میں بات کرنے کی، کیونکہ ایسا ٹیبو بنا ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اگر کوئی ایسا یہ بات ٹاپک سٹارٹ کر دے تو لوگ کہتے ہیں یا جسٹ چینج دس ٹاپک، وی جسٹ ریئلی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس ٹاپک۔ یہ ہمارا ٹاپک ہے کہ اچھے لوگوں کی جو ٹائم آف ڈیتھ ہوتی ہے اور جو لوگ جن کے اعمال نہیں صحیح ہوتے ان کا وہ جو آخرت کا ٹائم، جو اینڈ کا ٹائم ہوتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت کی جو بشارتیں ہیں وہ آج اس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سو جو لوگ جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں، ان کے پاس سے بھی اور ان کے فیوچر سے بھی۔ تو اب پاس سے کیسے سیٹسفائی کر دیتے ہیں اور وہ فیوچر سے کیسے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں؟ جب ان لوگوں کو فرشتے جنت کی بشارت دے دیتے ہیں تو وہ اپنے پاس سے اس لیے سیٹسفائی اس طرح سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے پاس میں کچھ ایسے اعمال ہم سے ہو گئے تھے، ہم سے نیکیاں ہوئی تھیں، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کیا، ہم نے نمازیں ادا کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس وجہ سے ہمیں جنت کی بشارت دے دی فرشتوں کے ذریعے، اوبویسلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہوگا۔ اور وہ لوگ جن کے اعمال نہیں ہوتے صحیح تو ان کو اس لیے ٹینشن ہو جاتی ہے، کیونکہ جب فرشتے ان کے روح قبض کرنے آتے ہیں تو پہلے ان کے پاس وہ مرحلہ ان کا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر انہیں اپنے پاس کی ٹینشن بھی شروع ہو جاتی ہے اور ان کے فیوچر کی ٹینشن بھی شروع ہو جاتی ہے۔ فیوچر کی ٹینشن اس طرح ہوتی ہے کہ وہ جب سوچتے ہیں کہ یار میری زندگی کے اعمال، جب پاس کے سوچتے ہیں کہ میری زندگی میں تو ایسے اعمال ہی نہیں تھے، کاش میں نے اپنی وقت ضائع نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر لیا ہوتا، کاش میں نماز کو ادا کر چکا ہوتا، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھ لیا ہوتا کاش میں نے۔ اور پھر جب وہ سوچتے ہیں فیوچر کے بارے میں، کاش اب فیوچر تو کاش نہیں، فیوچر سوچتے ہیں تو فیوچر کہتے ہیں اب جب میں نے اپنی زندگی میں یہ اعمال نہیں کیے تو میرے آگے والے جو مرحلے ہیں وہ میرے لیے بہت مشکل ہونے والے ہیں، کیونکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ آخرت کا عذاب میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ تو جو لوگ the people with the bad deeds they really get scared of their past and also their future، اور جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں وہ اپنے فیوچر سے بھی سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں فیوچر سے بھی اپنے سیٹسفائی کر دیتا ہے ان کے، اور ان کے پاس سے بھی وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ شاید میری زندگی سے کچھ اعمال ایسے ہو گئے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی بشارت دے دی فرشتوں کے ذریعے۔ صحیح مسلم میں ایک خوبصورت واقعہ آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کچھ ہمارے ساتھ قاری بھیجیں جو ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سکھائیں، قرآن پاک کا علم ہمیں دیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ پوائنٹ آؤٹ کیے کہ انہیں وہ قرآن پاک کی تعلیم دیں گے ان کے ساتھ جا کے، اور ان 70 صحابہ کی جو کوالٹیز تھی کہ وہ رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اور قرآن پاک کو یاد کیا کرتے تھے، اینڈ دے ڈسکس اباؤٹ قرآن مجید۔ ان 70 صحابہ کی یہ کوالٹیز رات کے ٹائم تھی، اور دن کے وقت ان صحابہ کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ محنت کرتے تھے، کام کرتے تھے، اور جو لوگ جو ارننگ کرتے تھے وہ لوگ اپنی محنت سے، اپنی کمائی سے جو ارننگ کرتے تھے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور جو ضرورت مند دیکھتے تھے اس کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ اور ایک اور کوالٹی جو تھی ان کی، وہ مسجد نبوی کے اندر کنویں، پانی بہت دور ہوتا تھا تو وہ کنویں سے پانی بھر کے مسجد نبوی میں لاتے تھے تاکہ جو نمازی آئیں انہیں وضو میں آسانی ہو۔ So these are the qualities of that 70 صحابہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ آؤٹ کیے تو وہ ان کے ساتھ روانہ، اس قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آل آف دا سڈن جب کفار کو پتہ چلا اس طرح مسلمان آ رہے ہیں اور وہ قرآن پاک کی تعلیم دیں گے تو ان کے لیے خطرہ تھا کہ جب مسلمانوں کو ریالٹی پتہ چلے گی، جب مسلمانوں کو پتہ چلے گا تو ان کے لیے خطرہ ہو جائے گا۔ تو دیٹ 70 صحابہ کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا ان کفار کی طرف سے۔ تو اس وقت ان صحابیوں نے اس شہادت کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ
اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں کہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں اور اس حالت میں آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم آپ سے راضی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ ہم سے راضی. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں جنت کی بشارت دے دی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ پیغام پہنچایا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئی تھنک سو کچھ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کرام سے ڈسکشن ہو رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی بتایا کہ وہ جو آپ کے بھائی تھے 70 صحابہ تھے جو میں نے بھیجے تھے, انہیں کفار نے شہید کر دیا راستے میں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی ہیں. سو the people good deed have the good end time and Allah سبحانہ وتعالیٰ satisfied that people. ایک اور جگہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے, when a good person is going to death he is happy because he wanted to meet Allah سبحانہ وتعالیٰ, because he came to know at the death time that Allah subhanahu wa ta'ala have made Jannah for him. Subhanallah. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اچھے مال والے لوگ وفات پانے لگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں سیٹسفائی کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جنت پا لی. آج ہماری زندگی میں I don't think so کہ جنت پانے کے لیے کوئی حاصل کر رہا ہے. Everyone really wanted to success in they really want success in their life. لیکن ایک مسلمان کی سکسیس کیا ہے, کہ مسلمان کی سکسیس کیا ہے جس نے جہنم سے نجات پا لی اور جس نے جنت پا لی, وہ ایک مسلمان, وہ ہے ایک سکسیسفل مسلم. This is the definition of successful Muslim. I don't think so کہ شاید ہم لوگ آج بھول چکے ہیں سکسیسفل مسلم کی کیا ڈیفینیشن ہے. ہم لوگ سکسیسفل انسان صرف اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت, پیسہ, شہرت ہو, لیکن جب ہمیں قرآن مجید میں یہ ملتا ہے کہ سکسیسفل مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے جس سے جہنم سے نجات پا لی اور اس نے جنت کو پا لیا. So if you lost the world, اور سبحان اللہ ان لوگوں پر ترس آتا ہے جنہوں نے اس دنیا کو بھی نہیں پایا اور آخرت میں بھی وہ محروم رہے. کچھ ہمارے وہ جو غریب طبقہ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں روڈز کے اوپر, انہیں نہ پتہ ہے کہ نماز ادا کرنی ہے, کیا کرنا ہے, نہ انہیں نماز کمپلیٹ آتی ہے, لیکن وہ بس روڈز کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, سارا دن مانگ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساری زندگی ان لوگوں کی غربت میں نکل جاتی ہے, نہ وہ دنیا پا سکتے ہیں. اور obviously نیک اعمال کے بغیر اگر ہم سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت دے دیں گے, سبحان اللہ, یہ مجھے نہیں پتا سبحان اللہ کہاں سے ہمارے پاس یہ سوچ آتی ہے کہ اگر ہم نے سوچا ہی نہیں ہوا کہ کن اعمال کے بیس پہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہمیں جنت مل جائے گی, اور جو لوگ سارا دن ان کی ساری زندگی اسی چیز میں گزر جاتی ہے, نہ ان کی زندگی میں نماز ہوتی ہے, نہ کوئی روزہ, نہ زکوٰۃ, نہ کوئی حج, نہ عمرہ. اگر وہ مالی عبادت نہیں بھی کر پاتے, حج عمرہ نہیں بھی کر سکتے, کم از کم وہ نماز کی ایک خوبصورت نعمت سے محروم کیوں رہتے ہیں. نماز ادا, انہیں تو نماز نہیں پڑھنی آ رہی ہوتی, وہ روزے کی خوبصورت جو ان پر فرض ہوتے ہیں, obviously ہر کسی پہ روزے فرض ہیں, روزوں کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں, روزے ہی نہیں رکھتے, وہ نہ نمازیں ادا کرتے ہیں. وہ سبحان اللہ ان کے لیے لٹرلی ٹینشن ہوتی ہے کہ نہ وہ دنیا پا رہے ہیں اور نہ انہوں نے آخرت پانی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج کسی کے ساتھ نیکی کا عمل کریں. اب ایٹ دا اینڈ آف دا ویڈیو ہم کچھ ایسی, میں آپ کے آگے پوائنٹ رکھوں گا کہ کیا کچھ کر کے کیا کچھ ایسے اعمال ہیں جس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کے, اس عمال کرنے سے اس بندے کے آخرت جو اینڈ ٹائم ہوگا اس فرشتوں کے ذریعے اسے سیٹسفائی کر دیں گے کہ اس کے لیے جنت کی بشارت اسے مل جائے گی. تو ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے جو لوگ صدقہ دیتے ہیں. سبحان اللہ, ہمارے پاس آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں بس فرماتے ہیں کہ صدقہ دو, اس طرح صدقہ دو کہ جب تم ایک صدقہ دے رہے ہو ایک ہاتھ سے دے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. ایک اعلانیہ صدقہ ہوتا ہے اور ایک خاموشی سے صدقہ ہوتا ہے. اس طرح کے سبحان اللہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نارمل لائف میں وہ بہت ایک اچھی نارمل لائف جی رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان کے درجات اتنے اوپر ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں اتنا خرچ کرتے ہیں. ہمارے شیخ بتا رہے تھے کہ ہم ایک ایسے ہیں, ہمارے ان کے فرینڈ ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ سبحان اللہ اتنے آپ کو اگر آپ کے سامنے وہ پھرے ہوں گے آپ کو نارمل ہماری طرح نظر آئیں گے. ٹھیک ہے ان کا لائف سٹائل بہت انہوں نے اپنا نارمل رکھا ہوا ہے, لیکن جب صدقے کی بات آتی ہے تو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ پلیز آپ نے کسی کو شیئر نہیں کرنا کہ صدقے آپ نے بس جو میں آپ کو دے رہا ہوں گا آپ نے جو مستحق ہے, جو اس کا صحیح حقدار ہے, اس تک آپ نے وہ اماؤنٹ پہنچا دینی ہے. اس طرح کے سبحان اللہ لوگ بھی ہیں. ایک
सो ऑब्वियसली हमें प्रेफरेबल तो यही है कि इस तरह सदका दें कि हमें किसी को पता भी ना चले, और ऐसे सदका दें कि हमने उससे कोई फ़ायदा भी नहीं उठाना। को आज हमारे जो लोग होते हैं, कुछ अगर कुछ दे रहे होते हैं तो वो दिमाग में सोच रहे होते हैं कि यार थोड़ा सा कुछ फ़ायदा ही ले लो, या उसे जितलाने की कोशिश करते हैं कि यार तुम्हें तुम्हें ये छोटा सा काम किया, तुमने ये नहीं किया, पिछली दफ़ा मैं तुम्हारे साथ इतनी तुम्हारी हेल्प कर दी थी जब तुम मुश्किल में थे। अगर सदका आपने दे दिया है तो वो दे के भूल जाए, क्योंकि वो आपने सिर्फ और सिर्फ वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए दिया है, ना कि किसी को खुश करने के लिए दिया है। वो दे के आपने भूल जाना है, ना उसके साथ यहाँ तक कि आप उसे दुआ के लिए भी ना कहें यार, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खुश करना था, आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा हासिल करनी थी, जो कि आपको इंशाल्लाह कि आपकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे खुश हो जाएंगे और आपको आपकी नीयत से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई ना कोई उससे हेल्प मिले, तो आई डोंट थिंक सो कि दिस इज द राइट वे टू गिव चैरिटी टू समवन। दूसरा सदका हो गया, एक सदका देना अलानिया, और एक जो प्रेफरेबल है कि इतनी खामोशी से कि आपके दूसरे हाथ को भी पता ना चले। और दूसरे हमें हदीस में मिलता है, जो शख्स किसी से मोहब्बत करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, खास अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए, तो उस इंसान को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी वफात के वक्त सेटिस्फाई कर देते हैं, उसको जन्नत की बिशारत मिल जाती है। अब हम किसी से मोहब्बत रखते हैं, हम किसी से कि हमारे यार इनसे, ये हमारे भाई हैं जिनसे हमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए मोहब्बत है, इनसे हम इनसे प्यार करते हैं कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए ये मुझे अच्छी कंपनी देते हैं, अच्छी कंपनी में लेके जाते हैं, ऐसे इवेंट्स पे लेके जाते हैं जिनसे मेरी आखिरत की जो तैयारी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। कुछ ऐसे हमारे सुभान अल्लाह बहुत इवेंट्स होते हैं हमारे लाहौर में, और ऑल अक्रॉस पाकिस्तान इस्लामिक दावा सेंटर्स होते हैं, उनमें कुछ भाई लेके जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए उनसे मोहब्बत रखना कि यार कि ये मेरी ऑब्वियसली दे आर वर्किंग ऑन मी, और उनसे मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए दोस्ती रख रहा हूँ, तो उन लोगों के लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में उनके एंड टाइम पे उनके लिए खुशखबरी है, सुभान अल्लाह। और एक शहीद जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में जहाद करते हुए प्रोटेक्ट करते हुए मुस्लिम उम्मा को शहीद हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको भी उसकी वफ़ात के वक़्त सैटिस्फाई कर देते हैं। तो सुब्हान अल्लाह, आज हम लोगों ने ये स्टडी किया कि वो लोग जिनके अमाल अच्छे होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उनके पास से भी सैटिस्फाई कर देते हैं और उनके फ्यूचर से भी सैटिस्फाई करते हैं। एंड द पीपल विद द बैड डीड्स, दे रियली गेट स्केयर्ड ऑफ देयर पास्ट, नॉट ओनली देयर पास्ट, बल्कि उनके फ्यूचर के लिए भी वो बहुत परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं कि अब हमारे साथ आखिरत में क्या होने वाला है। सो हमें अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी मेहनत करनी है। ऑब्वियसली मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप हम सोचे रहें, घर में लेटे रहें, पड़े रहें, और हम लोग कह दें कि यार ठीक हो गया, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला गफूर रहीम है, हमें अच्छा टाइम मिल जाएगा, हमें आखिरत के वक्त इंशाल्लाह जन्नत की बिशारत मिल जाएगी, आई रियली थिंक सो क्या वी आर रियली गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। सो हमें अपने ऊपर वर्क करना है, नमाज़ें अदा करनी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं कि सदका देना है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ख़ास अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए किसी से मोहब्बत रखनी है कि ये मेरा फ़ायदा कर रहा है। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला शहीद के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया उनके आखिरत के अच्छे माल वालों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी एंड टाइम पे उनको जन्नत की बिशारत दे देता है। और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सारे मिलकर दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी ज़िंदगी से ऐसे अमाल हो जाएँ, हम इस तरह की नेकियां हो जाएँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि हमसे राज़ी हो जाए, और आखिरत के वक्त, वफ़ात के वक्त हमारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रिश्तों के ज़रिए हमें जन्नत की बिशारत दे दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।